ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سلام کرنا اور سلام کو امت کے اندر عام کرنا، اس کی بڑی فضیلت کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ سلام کرنا یہ مسنون عمل ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، لیکن سلام مسنون عمل ہونے کے باوجود واجب عمل کے مقابلے میں جواب دینے کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے اور افضل ہے، اس لیے کہ جب انسان سوال کرے گا تبھی تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے گا۔ بغیر سلام کرے کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے اور اس پر جواب دینا واجب بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگرچہ جواب دینا واجب ہے لیکن پھر بھی سلام کرنا یہ جواب دینے کے مقابلے میں افضل ہے۔ اور سلام کی اہمیت اور فضیلت اور اس کو عام کرنے کے بارے میں حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے، اور اس میں آیا ہے کہ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے نہ لگو۔ اور تم، حضور نے آگے بیان کیا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم اس کام کو کرو گے تو تمہارے آپس کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو اس حدیث میں سلام کی مشروعیت کی حکمت بھی بتائی گئی کہ سلام کرنے کے ذریعے سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ اور دوسری چیز کہ سلام ایک دعا ہے۔ جب انسان کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ تین دعائیں انسان کسی کو دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس میں یہ بھی ہے کہ سلام کے اوپر ایک ایک حرف پر 10 نیکی بھی ملتی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی تشریف لائے اور آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، تو حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 10، یعنی ان کو 10 نیکیاں ملی۔ دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا بھی جواب دیا اور کہا 20، یعنی ان کو 20 نیکیاں ملی۔ تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے ان کے سلام کا بھی جواب دیا اور فرمایا کہ 30، یعنی ان کو 30 نیکیاں ملی۔ یعنی ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمے کے بدلے میں 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ بہرحال تو سلام کو عام کرنے کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، لیکن سنت ہونے کے باوجود افضل عمل ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب 2 آدمی آپس میں ملاقات کرے تو ان میں سلام کرنے میں پہل کون کرے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو ان دونوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا تو وہ سلام کرنے میں پہل کرے گا، یعنی سلام کرنے میں بھی جلدی کرنا چاہیے تاکہ ہم پہلے سلام کریں اور ہمارے سلام کا جواب دیں۔ اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، وہ قرآن کریم کی آیت کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم کو سلام کیا جائے تو تم ان کے سلام کا بہترین طریقے پر جواب دو یا کم از کم اس جیسا ہی جواب دے دو۔ تو یہاں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فحیو، ان کے سلام کا جواب دو، سلام کے جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے سلام کا جواب دینا واجب اور ضروری ہے۔ اور اس میں آگے یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ بہتر طریقے پر سلام کا جواب دے۔
اگر سامنے والے نے صرف السلام علیکم کہا ہے تو ہم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے. اگر سامنے والے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو ہم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. یعنی جتنا ہو سکے بہتر انداز میں ہم جواب دیں، یا کم از کم جتنا اس نے کہا ہے اتنا تو جواب دینا ضروری ہے. اب اس جگہ پر 3 باتیں جو سمجھنے کی ضروری ہے. سلام کا جواب دینا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہمارے سامنے آ کر ہم کو سلام کرے تو اس وقت بھی ہمارے لیے اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہے. اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے ایک واجب کو جو اللہ کی طرف سے ہم کو حکم آیا تھا اس حکم کو ہم نے پورا نہیں کیا، اس لیے گنہگار ہوں گے. اس لیے سلام کا جواب دینا چاہیے. اور دوسری اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سلام کا جواب دیتے وقت آواز سے سلام کا جواب دینا چاہیے تاکہ جس نے سلام کیا ہے وہ ہمارے سلام کی جواب کو سن لے. اگر ہم نے جواب دیا اور خود ہی سنا، جس نے سلام کیا تھا اس کو ہمارے سلام کا جواب سنا ہی نہیں دیا، تب تو ہم گناہوں سے تو بچ جائیں گے، لیکن جو ایک مستحب طریقہ تھا اور بہترین طریقہ تھا کہ سامنے والا بھی اس کو سن لے، اس مستحب طریقے سے اس ثواب سے ہم محروم ہو جائیں گے. اس لیے سلام کا جواب بھی دینا چاہیے اور بلند آواز سے دینا چاہیے تاکہ وہ سامنے والا سن لے. دوسری چیز، اگر کسی آدمی نے لکھ کر سلام بھیجا ہے تو ہمارے لیے اس وقت بھی اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہے. لکھ کر سلام دینے کی صورت میں بھی بہتر تو یہ ہے کہ اس نے لکھ کر سلام کیا ہے تو ہم بھی جو ہے اس کو لکھ کر ہی وعلیکم السلام اس طرح جواب دیں. اور اگر ہم کو لکھنے کا ارادہ نہیں ہے کسی وجہ سے تو اس وقت کم از کم اپنی زبان سے تو اس وقت وعلیکم السلام کہہ دے تاکہ ہم گناہ سے بچ جائے. جو ترک واجب کا جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ سے ہم بچ جائے، اس لیے کم از کم اتنا تو کر ہی لینا چاہیے. یہاں رہ کر ایک بات سمجھ لے، آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور میسیج عام ہوتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر میسیج آتے ہیں، تو وہاں میسیج کے اندر آج کل یہ طریقہ چلا ہے کہ سلام کے بجائے جو ہے AS لکھ دیتے ہیں اور جواب میں WS لکھنے کا اہتمام ہو رہا ہے. تو کیا یہ سلام ہے اور اس کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟ تو AS لکھنے سے سلام نہیں ہوگا اور اس پر سلام کی فضیلت انسان کو نہیں ملے گی. سلام کی فضیلت اسی وقت ملے گی جب کہ وہ پورا سلام لکھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صرف کم از کم السلام علیکم تو لکھنا پڑے گا. AS لکھنے سے نہ تو لکھنے والے کو سلام کرنے کا ثواب ملے گا اور نہ سامنے والے پر اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ سلام ہی نہیں ہے تو سامنے والے کی اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوگا. تو یہ چیز خاص طور پر اس کا خیال رکھا جائے کہ جب بھی ہم کسی کو سلام کرے تو اس وقت پورا سلام لکھے تاکہ سامنے والا اس کا جواب دے. تیسری چیز، اگر کسی انسان نے ہم کو کسی کے واسطے سے ہم کو سلام بھیجا ہے تو اس وقت بھی ہم کو اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہے. لیکن شریعت میں یہاں ایک اور ہدایت آئی ہے کہ جو آدمی سلام لے کر آ رہا ہے تو اس کو بھی سلام کیا جائے اور جس نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلامتی بھیجی جائے. چنانچہ طریقہ اس کا یہ آیا ہے کہ جواب میں یہ کہا جائے وعلیکہ وعلیہ السلام، کہ تم پر اور جس نے سلام بھیجا ہے اس پر دونوں پر سلامتی ہو. آج کل اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سلام بھیجتا ہے تو فوراً ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، حالانکہ یہ ہم نے کس کو سلام کیا؟ جو سلام لے کر آ رہا ہے اس کو سلام کیا. اصل جس نے سلام بھیجا تھا اس پر ہم نے سلامتی بھیجی ہی نہیں. اس لیے یہ کرنا چاہیے کہ وعلیکہ وعلیہ السلام، کہ تم پر بھی اور جس نے سلام بھیجا ہے اس پر دونوں پر سلامتی ہو. تو ان 3 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.